پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا وہ قدیم راستہ ہمیشہ شام کے وقت ایک عجب نور میں نہا جاتا تھا۔ سورج جب تھکتا ہوا آسمان کے کنارے لٹکنے لگتا تو روشنی سنہری نہیں رہ پی، وہ گہری ہوتی جاتی، جیسے وقت خود پگھل کر زمین پر بہہ رہا ہو۔ اس وقت راستے کے اوپر ایسی خاموشی اترتی کہ لگتا کوئی صدیوں پرانا راز یہاں کھڑا سانس لے رہا ہے۔ ہوا میں پودوں کی خوشبو، دور بہتے پانی کی مدھم آواز اور پرندوں کی تھکن بھری واپسی، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بناتے جسے دیکھ کر انسان کے اندر کا شور خود بخود بیٹھ جاتا۔ اسی وقت ایک بزرگ صوفی شیخ بہر الدین معمول کی چہل قدمی پر نکلتے۔ وہ چلتے کم، تیرتے زیادہ محسوس ہوتے، جیسے ان کا قدم زمین پر نہیں پڑتا بلکہ زمین کی روح پر ہلکی سی دستک دیتا ہو۔ گاؤں کے لوگ انہیں کسی خطیب، کسی واعظ، کسی پیر کرامت کی صورت نہیں جانتے تھے۔ وہ نہ لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے گفتگو کرتے تھے، نہ بڑی مجلسیں لگاتے، نہ شاگردوں کے ہجوم رکھتے۔ وہ بس سکوت کے مرشد تھے، وہ لوگ جن کے پاس الفاظ کم اور اندر روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کے پاس آنے والے لوگ کبھی سوال نہ کرتے، کبھی جواب نہ سنتے، کبھی نصیحت نہ مانگتے، بس بیٹھتے، خاموشی کے اندر کچھ کھلتا جاتا، اور جب اٹھتے تو دل انجان طور پر ہلکا ہو چکا ہوتا، جیسے کسی نے ان کے سینے کے اندر چھپی گرد صاف کر دی ہو۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، عادل۔ اس کے دل میں ایک لگاتار بھاگتی ہوئی جنگ تھی۔ عبادت کرتا تو دل بھٹکتا، ذکر میں بیٹھتا تو خیالات بکھر کر اسے کہیں اور لے جاتے۔ قرآن کھولتا تو وہ نور جو لفظوں کے اندر چھپا ہوتا ہے اس کے سامنے دھند بن کر رہ جاتا۔ اسے یوں لگتا جیسے خدا اس سے ناراض ہو، جیسے وہ جس دروازے پر جاتا ہے وہ اس کے لیے کبھی کھلتا نہیں۔ وہ عبادت گزار تھا مگر اندر سے خالی، دعا کرتا تھا مگر محسوس کچھ نہیں ہوتا تھا، محبت چاہتا تھا مگر ربط گم تھا۔ وہ اس گہرے، عجیب، اذیت ناک خلا سے تھکنے لگا تھا۔ ایک شام وہ تھک کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شیخ بہر الدین سے ملے گا۔ دل میں امید کم تھی مگر آخری چراغ کی طرح ایک ننھی سی روشنی باقی تھی۔ وہ پہاڑ کے دامن کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے جہاں شیخ اکثر بیٹھتے تھے۔ پہاڑ کی مہک اس کے قریب آتے ہی بدل گئی۔ ہوا زیادہ خاموش تھی، روشنی زیادہ نرم، اور فضا میں ایک عجیب سکون تھا جو دل کے شور سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عادل نے سلام کیا، شیخ نے مسکرا کر جواب دیا مگر کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ ان کے درمیان لمبی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں انسان اپنی آواز نہیں بلکہ اپنا اندر سنتا ہے۔ عادل نے کئی بار چاہا کہ بات کرے مگر اندر کہیں کچھ رک رہا تھا۔ آخر کار دل کا بند باندھ ٹوٹ گیا اور اس کی آواز ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح باہر آئی۔ بابا جی، میں کچھ محسوس نہیں کرتا، میں خدا سے دور ہو گیا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں مگر دل خالی ہے، بالکل خالی۔ شیخ نے اس جملے کو سنا نہیں، محسوس کیا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی نمی ابھری، جیسے کسی نے ان کے اپنے پرانے زخم کو چھو لیا ہو۔ وہ آہستہ بولے، ایسے جیسے ہوا ان کے الفاظ کو سہلاتی جا رہی ہو۔ بیٹا، دل کا خالی ہونا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس خالی پن سے بھاگ رہا ہے۔ لوگ خالی پن سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ ٹھہرتا ہے۔ اگر دل پہلے سے خواہشوں سے بھرا ہو تو رب بیٹھے گا کہاں؟ یہ جملہ عادل کے سینے میں اتر کر گونج پیدا کر گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے خالی پن کو بھاگنے کی چیز نہیں بلکہ سمجھنے کی چیز جانا۔ شیخ نے چھڑی زمین پر ہلکی سی ٹھونکی، آج میرے ساتھ اوپر چلو۔ وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھنے لگے۔ جو وہ اوپر جاتے دنیا چھوٹی ہونے لگتی، ہوا تیز اور سرد ہونے لگتی اور آسمان قریب آنے لگتا۔ روشنیاں بدلتی گئیں، نیچے دنیا کا شور ماند پڑنے لگا اور اوپر کسی اور جہان کی خاموشی گہری ہوتی گئی۔ چوٹی پر پہنچ کر شیخ بیٹھ گئے۔ سامنے پھیلا ہوا افق کسی کھلی کتاب کی طرح بھیدوں سے بھرا تھا۔ بادل جیسے آہستہ آہستہ پہاڑوں کو چوم رہے ہو، سورج اپنی آخری لرزتی کرنیں زمین کے ہاتھ میں دے کر لوٹ رہا ہو، اور ہوا میں ایسی خاموشی ہو جو دل کے اندر کے ترین گوشوں کو بھی جگا دے۔ شیخ نے آہستگی سے کہا، عادل، اگر یہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہو اور تمہیں صرف ایک سانس لینے کی اجازت ہو تو اس ایک سانس میں تم کیا کرو گے؟ وقت تھم گیا، ہوا جیسے رک گئی، دل جیسے سن ہونے لگے۔ عادل نے کئی لمحوں تک کوئی جواب نہ دیا، پھر دھیرے سے پوٹ کر بولا،
شاید میں اللہ کا نام لوں گا، بغیر کسی خواہش، بغیر کسی مانگ، صرف اس کا نام لے کر چلا جاؤں گا۔ شیخ کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ آئی جس میں سمجھ کا پورا آسمان چھپا ہوتا ہے۔ بس بیٹا، یہی تو راز ہے۔ جب انسان آخری سانس کی حالت میں آتا ہے تو وہ سب چھوڑ دیتا ہے، خوف، خواہش، انا، فاصلہ، ہر فکر، ہر پریشانی، سب ختم، صرف اللہ رہ جاتا ہے۔ صوفیہ اسے فنا کہتے ہیں۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے یہ حالت پا سکتا ہے تو پوری زندگی میں کیوں نہیں؟ جس سانس میں تو اس آخری عاجزی کو لے آئے، اسی سانس میں تو اللہ کو پالے گا۔ یہ الفاظ عادل کو بدل دینے کے لیے کافی تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کے اندر ایک جمی ہوئی سرد برف پگھلنے لگی، جیسے کوئی پرانا تالا کھل گیا ہو، جیسے دل نے پہلی بار خود کو محسوس کیا ہو۔ شیخ نے آخری بات کہی، وہ بات جو پہاڑ کی خاموشی میں گم نہیں ہوئی بلکہ فضا میں نقش ہو گئی۔ خدا دور نہیں بیٹا، بس ہماری سانسیں بھاری ہیں، انہیں ہلکا کر لو، محبوب خود ظاہر ہو جائے گا۔ اس رات جب عادل پہاڑ سے اترا، وہ نہیں تھا۔ اس کے اندر ایک روشنی چل رہی تھی، خاموش، نرم مگر گہری۔ وہ ہر سانس کو عبادت جاننے لگا، ہر پل کو آخری لمحہ سمجھنے لگا، اور اسی لمحے اس نے جان لیا کہ خدا ملنے کے لیے پہاڑ نہیں، دل چاہتا ہے۔